جب طبیعت میں، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے تم ذکر کرو اطلاق، جہاں دیکھو گے آپ کی طبیعت پر گرانی، وہی تسبیح چھوڑ دو، بس بند کر دیں، آدھی تسبیح آدھی بس کافی، اللہ کے یہاں ہی کافی، 100 دیکھو نا 200 ضروری نہیں، آپ کی صحت خراب نہیں ہونی چاہیے، صحت کے اوپر سارا بتا رہے ہیں، تکلیف والے ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں انسان جو نا ایگزاسٹ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اس کی وہ اندر جو نکل جاتی ہے طاقت ختم، بس وہ ایک بت ہوتا ہے، وہ کسی وقت گر سکتا ہے۔ ہم نے حج کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ اب ہمیں بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ حج جب تک شروع نہ ہو آپ نے مشقت کا کام نہیں کرنا۔ اب ہمارے ساتھ جوان حاجی گیا، ان کو جوش، خوب طواف کر رہے ہیں، خوب عمرے کر رہے ہیں، جب عین حج کا وقت آیا وہاں پر سامان اٹھاؤ یار، تم جوان لوگ ہمارے لیے آئے تھے، بخار ہو رہا ہے، تمہیں منع کیا تھا نا، تو تم نے اتنے عمرے بعد میں کر لیتے نا، اصل مین تو حج ہی تھا نا، عمرے کا اصل نہیں تھا، وہ تو پھر تیسرا دوسرا حج کے لیے تو آئے۔ اب وقوف عرفہ میں لمبے پڑے ہوئے ہیں، یار کھڑے ہو نا، کھڑی عبادت کرو، ہم بڈھے کھڑے، اچھا جی کھڑے آ جائے، میں تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج سے پہلے نہیں کرنا، یہ تو عین عبادت تھی، اصل اس میں کمزور تھا، یعنی ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ جوان پیچھے گھستے آ رہے میرے، کہتے حکمت سمجھ میں آئی، آپ تو حرم بھی کبھی جاتے تھے، کہتے بھائی حرم میں بھی بہت دھکے لگ رہے ہیں، اس وقت رش بہت ہے، کوئی ایک آدھی نماز پڑھ لیتے، باقی قریب والی مسجد میں پڑھ لیں گے، کہتے اب حکمت سمجھ میں آئی، جو اصل حج ہے اس میں تو خوب صحیح ہو رہی ہے، اس میں رمے جمار ہو رہی ہے، اس میں وقوف عرفہ مزدلفہ پیدل چل رہے ہیں، تو میں کہا طاقت بچا کے رکھو اصل کام کے۔ اب میں کہا حج ہو گیا، اب جتنے عمرے کرو، جتنے طواف کرو، پرواہ نہیں ہے، یعنی بڑا عجیب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانگا کہ میں یدلبی خیر یفقہ فی الدین، فرمایا دین کی سمجھ عطا فرما، یہ فرمایا یوفق فی الدین، اور دین کی توفیق دے، دین کو عمل کرے، سمجھ عطا فرمایا کہ جو عمل کرے سمجھ کر کرے، جو سمجھ کر عمل ہوتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عمل کا اجر دو وجہ سے ملتا ہے، ایک تو مشقت کے اعتبار سے کہ آپ نے اس میں کتنی محنت کی، اور دوسرا سمجھ کے اعتبار سے کس سمجھ کے ساتھ اس نیکی کو کیا، آپ نے کس فہم اور سوچ سمجھ کی کیا۔ نفل عبادت کو اہمیت دے رہے ہیں اور فرض میں کمزور ہو رہے ہیں۔ کل جمعے میں نے بات کی، بتایا لوگوں کو، نفلی نماز میں تو وہ اور فرض نماز میں دھیان نہیں، بلکہ کہتے ہیں یار جلدی امام ختم کرے تو میں بھائی فرض کا اجر کہیں ہے، نفل تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، نفل تو اس کیل کانٹے کی طرح ہے جو فرض کو مکمل کرنے کے لیے، جو مکمل کرنے کے لیے اس کی اتنی محنت، اور جو اصل ہے اس میں غفلت ہے، دل میں کہہ رہے ہیں جلدی فرض ختم ہو جائے پھر بڑے سکون سے نفل پڑھوں گا، بھائی اسی فرض میں توجہ کرو، مین یہی ہے، یہ آگے پیچھے جو سنتیں ہم سب ہیں یہ اسی کی تکمیل کے لیے، تو عمرہ نفلی ہے، سب ایک دفعہ کر لیا وہ زندگی میں کافی ہے، وہ بھی امام شافعی کا واجب ہے، ہمارا تو واجب نہیں ہے، اس لیے حج سے پہلے اس عمرے کے جو حج کا عمرہ ہوتا ہے، میں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، کہ سب حج کے بعد چاہے 10 دن ہو چاہے 5 دن کر لیا۔ اب اس عمرے کو، اور ویسے بھی فقہی طور پر بھی جو عمرہ آپ اپنے یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، اس عمرے کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ مسجد عائشہ سے کرتے ہیں، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ حج سے پہلے جو عمرہ ہوگا وہ حج کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ملے گا تو وہ حج تمتع بن جائے گا، یا وہ اب یہ عمرہ جتنی دور سے کیا ہے اس کا جو اجر ہے اس کو حج کے ساتھ ملاؤ نا، بیچ میں چھوٹے عمرہ
وہ جو آخری کرے گا نا وہی ملے گا. تو آخری کرے وہ اگر آپ نے مسجد عائشہ سے کر لیا وہ ملے گا. اب یہ والا نہیں ملے گا جو آپ نے یہاں سے کیا. تو میں نے کہا یہ اعلیٰ عمرہ جس کا احرام ہو ہزاروں کلومیٹر کا ہے اور ایک وہ جو آپ مسجد عائشہ 5 کلومیٹر سے باندھ کرا رہے ہیں, یہ عمرے کو حج کے ساتھ اٹیچ کرو, باقی عمرے حج کے بعد فطری طور پر بھی. اور دوسرا ہے کہ مشقت نہ ہو, تاکہ انسان جب حج کا موقع آئے تو وہاں پر وہ سب فرائض ہیں. وہاں آپ نے وقوف عرفہ, یعنی وقوف عرفہ میں لیٹے ہوئے ہیں. یار جوان بندہ ہے, کھڑا ہو کر عبادت کر دوں, بیٹھا بھی نہیں, لیٹا پڑا ہے, بس سو رہے کراٹے مار رہے ہیں. بھائی کیا کرتے ہو؟ کہ جی وہ تھکن بڑی ہے. کیوں تھکنا نہیں تھا نا, تم نے تھکنا نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ سامان نہیں, یعنی وہ جوانوں پر جن پر مدار ہوتا بھی یہ سامان پکڑیں گے ایک دوسرے, اگر بڈھے بڈھیاں سب ہوتے ہیں, مکس ہوتا ہے معاملہ, وہ کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے یار کچھ اب سامان بھی وہ بیچار بڈھے چڑھا رہے ہیں. بس کیا بتائیں آپ. اس لیے تفقہ فی الدین جو ہے نا, دین کی ہر کام کو سمجھ کر کرنا چاہیے کہ کون سی چیز اس وقت. اس لیے علامہ ابن جوزی کا الاہم فالاہم کر دیکھیے, سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے اس کو مقدم کریں, اس کے بعد دوسرے کا نمبر ہے. پھر اس طرح چلے گا, یہ ترتیب رکھے. جو غیر اہم ہے اس پر آپ اپنے وقت کو نہ لگائیں, اور اپنی جان بھی نہ لگائیں, مال بھی نہ لگائیں. جان مال بھی وہاں لگائیں جو اہم ہے. میں نے ایک وقت میں کئی کام پیش آ جاتے ہیں, تو اہم کو مقدم کریں. آپ کرنا ہی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کی صحت ہے, جیسے آج صبح وہ چونکہ اوپر دم دم کر رہے تھے تو میں آرام کرتا ہوں, اشراق کے بعد تھوڑی دیر پھر سبق پڑھاتا ہوں. تو وہ دم دم اتنی کہ میں اوپر جانا پڑا مجھے. یار تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہتے بڑی مجبوری ہے, بس آج کا دن ہے. مجھے لگا ہوتا ٹھک ٹھک آ رہی ہے. اب یہ نیچے کمرہ ہے میرا جہاں, نہیں آرام کیا. میں نے 100 نہیں پڑھایا. میں نے کہا میں 100 پڑھاؤں گا میری باڈی ایگزاسٹ ہو جائے گی. میں نے کہا کوئی نہیں, ایک دن کی چھٹی سے لیکن مشقت نہ ہو. اس لیے میں انہیں کپڑوں میں, اس لیے مہمان آئے تو ان کو روانہ کرنے کے لیے کل پڑھا لیں گے, رات کو پڑھا لیں گے. آپ نے آرام نہیں کیا, آپ کا سر پہ بوجھ ہے تو کیسے پڑھائیں گے؟ یہ بڑی انسان کو اپنی صحت کا, مال کا, اوقات کا بہت خیال رکھنا. اس کو اچھی جگہ اچھے مصرف میں خرچ کریں. لیکن انسان کوئی بھی کام نہ کرے نا جی تو خاموشی سے لیٹا رہے. بالوں کہتے یہ ہو جی میں ذکر کرا رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو آرام دیں, یہ بھی اللہ کو محبوب ہے. اس میں آتا ہے اللہ نفس کا علی خاک, تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے, اس کو ٹائم دے. ابھی ہر وقت ہی کچھ ہو, ہر وقت ہی کچھ پڑھنا پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے. سب سے اچھا یعنی وقت کون سا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. سب سے اچھا وقت آپ کا وہ. اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو نا کسی وقت, آپ سمجھے اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ پیارا وقت ہے, بہت معتبر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بہت ناپسند ہے کہ آپ اپنے وقت کو غیر اللہ پر خرچ کریں, نفس اور شیطان پر خرچ کریں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی گناہ نہیں کیا, چاہے آپ نے ذکر اذکار کچھ نہ کریں, تو آپ کو وہ وقت تقوی میں لکھا جائے گا. اس آدمی نے تقوی میں گزارا ہے یہ وقت. تقوی نام ہے گناہ نہ کرنے کا. تو چونکہ نفس ہر وقت گناہ کی دعوت دیتا ہے, شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے, تو جب آپ نے گناہ نہیں کیا یہی تقوی ہے. تو لہذا آپ کے اوقات میں جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ آرام کر رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے ہیں, تو لیکن کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے, تو وہ وقت سارا تقوی میں شمار. عجیب ہے. اس لیے تو انسان کے اوقات اللہ نے بڑے قیمتی بنایا ہے. نافرمانی سے بچے بس. زیادہ اگر آپ نیکی نہیں کر پا رہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس دل پر بوجھ لانے کی, یعنی میں بہت زیادہ نہیں کر پاتا, تھوڑی تھوڑی کرتے رہو لیکن گناہ نہ کرو. یہ میرے شیخ فرماتے تھے, ایک آدمی تکڑی خوراک کھاتا ہے, برو مسلم بکرے شک سب, لیکن ساتھ زہر بھی چاٹتا ہے تھوڑا تھوڑا, تو کبھی اس کو فائدہ نہیں دے گا.
یہ نشیوں کو دیکھ لو، کتنی اچھی خوراک کھا لے لیکن اس نشے کی وجہ سے آپ ان کو دیکھیں کانگڑی پہلوان ہے۔ اور ایک آدمی خوراک تو تھوڑی کھاتا ہے لیکن اس کا زہر نہیں کھاتا، وہ زیادہ اس کو فائدہ دیتی۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ذکر تھوڑا کرے لیکن گناہ کا زہر نہ چاٹے تو یہی مولا تک پہنچا دے گا، اور اگر ذکر زیادہ کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو یہ اس کو روحانی صحت نہیں دے۔ اگر مثال دیتے تھے جب فرماتے تھے یہ کبھی لمبے چوڑے اذکار یا اس کی کوئی دل پر بوجھ لانے کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھو کہ ہم سے گناہ نہ ہو تو تھوڑا بہت جو ذکر ہے آپ کا انشاءاللہ وہی کافی ہے آپ کے لیے، وہی مولا تک پہنچا دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی چیز ہو خالص ہو، تھوڑی چیز خالص ہو اس کی قیمت زیادہ ہے، زیادہ مکس ہے۔ اور 5 کلو ڈالڈا گھی ہو اور 1 کلو جو دیسی گھی ہو، یہ 1 کلو دیسی گھی زیادہ محبوب ہے بنسبت اس 5 کلو کی۔ اس میں جو طاقت ہے اس میں طاقت نہیں ہے۔ خالص ہو اور عمل صالح کہتے اس کو، عمل صالح وہ ہے جس کے ساتھ غیر صالح عمل نہ کیا ہو۔ اس لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ قید نہیں کہ گناہ سے بچو، یہ قید نہیں آئی، ورنہ تقوی کا الگ تو کم آیا کہ گناہ سے بچو، لیکن جہاں پر یہ کہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کان لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ عمل صالح کہتے اس کو ہے کہ جو غیر صالح جس کے ساتھ عمل نہ کرتا ہو، تو آمنو وہی ہے جس میں شرک نہ کرتا ہو ساتھ، تب ایمان صحیح ہے، اور عمل الصالحات وہ ہے جس میں غیر صالح نہ کرتا ہو، کانوا جنات الفردوس نزلا۔ اور یہاں کہیں لکھا کہ عمل صالح کثیر ہو، تو بس عمل صالح نیک عمل کرے لیکن اس کے ساتھ غیر صالح عمل نہ کرے، شاہی نہ ملائے، دودھ میں پیشاب نہ ڈالے، ایک قطرہ بھی ڈلے گا تو وہ اس کو نجس کر دے گا۔